اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا میرے آقا نے دعائیں دیں پھر اس طبقے کو، سیکھنے اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کو دعائیں دیں۔ آج میرا معاشرہ اللہ ماشاء اللہ چند اچھے لوگ چھوڑ کے غالب اکثریت اساتذہ کی رسپیکٹ نہیں کرتی، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں طرف وہ رسپیکٹ، وہ ادب، وہ احترام نہیں رہا جو کبھی ہوتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ان کی دنیا و آخرت سنوار دی اساتذہ اور طلباء کی۔ کیا فرمایا؟ سنیے، یہ دوسری حدیث ہے، مگر اساتذہ پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے معلمین کے لیے ہے۔ کیا آقا مجھے اتنا بتائیے کہ آپ کو اگر کوئی آپ کا پیر و مرشد دعا دے تو تمہیں اعتماد یقین ہوتا ہے نا کہ ان کی رد؟ بھائی جہاں جہاں مرید ہو اپنے پیروں کا سوچ لو۔ کوئی اگر سیاض شریف کا مرید ہے تو وہ کہتا ہوگا کہ میرے لیے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی، مجھے امید ہے کہ میرے شیخ کی دعا رب رد۔ کوئی کہتا ہے میں گولڑے والا ہوں، بابا ارے اس نصیر الدین نصیر یا ان کے آباء و اجداد میں سے کسی نے دعا کر دی، تو مرید کو اعتقاد اور یقین ہے کہ دعا ریجیکٹ ہوتی۔ اگر کسی کے ماں باپ کر دیں تو اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ کی دعا رد ہوتی، اور آقا نے بھی فرما دیا کہ کسی اور کی دعا رد ہو سکتی ہے، ماں باپ جو اولاد کے حق میں کرتے ہیں وہ دعا رب کبھی رد کرتے ہی نہیں ہے۔ یقین ہو گیا، کوئی مولوی صاحب نے، خطیب صاحب نے دعا کر دی تو اس امید سے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کی دعا رب رد۔ مجھے بتاؤ، ساری کائنات کے پیر مل جائیں، ساری کائنات کے والدین مل جائیں، ساری کائنات کے خطباء مل جائیں، ساری کائنات کے غوث مل جائیں، تو میرے ایک محمد جیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا جیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے رب تو گناہگاروں کی بھی قبول کرتا ہے، نیکوکاروں کی بھی کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا کی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا؟ آقا نے دعا پتہ کس لیے کی؟ فرمایا ندر اللہ امرا شیئا منا سامعا فبلغہ الاخر، آگے بھی حدیث ہے، مگر اتنا جملہ سنیے، آقا نے فرمایا اے اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھ، اس شخص کو خوش و خرم رکھ، اور اس کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رکھ۔ دعا کیسی ہے؟ بولو، چہرہ خوش و خرم رکھ، حشاش بشاش رکھ، اس شخص کو خوش و خرم رکھ۔ یہ نہیں کہا دنیا میں، اس حدیث میں اندر کوئی دنیا کا لفظ، آخرت کا لفظ مطلق، جہاں مطلق آتا ہے وہاں سب ہوتا ہے، یہ دنیا بھی وہ دنیا بھی۔ گویا آقا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھ، ادھر بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان پر بھی، یوم محشر بھی، ہر جگہ اسے خوش و خرم رکھنا اور اس کا چہرہ کھلا کھلا رہے۔ آقا کون سا؟ فرمایا کس کے لیے پوچھتے ہو کہ یہ دعا ہے؟ ہاں میرے اللہ اس شخص کو خوش رکھ۔ اے پیارے کس کو؟ عرض کیا مولا جو ادھر علم سیکھ کے لوگوں کو سکھاتا ہے، استاد کو، معلم کو، معلمہ کو، ٹیچر کو۔ میرے مصطفیٰ دعا دے رہے ہیں کہ میرے اللہ میری امت کے اساتذہ کو خوش و خرم رکھنا، میرے امت کے ان درویشوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو مالک خوش رکھنا، ان کو نہ دنیا میں کوئی دکھ آئے، نہ یہ ادھر پریشان ہو، نہ قبر میں پریشان ہو، نہ حشر میں پریشان ہو۔ اور پھر اتنی بات بھی نہیں، چلیں اس کے ساتھ ہی حدیث دوسری جوڑ کے دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ادھر کی دعا نہیں اساتذہ کے لیے کی،
میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن یوم محشر میزان لگے گا. کیا لگے گا؟ ترازو لگ جائے گا، حساب و کتاب ہوگا. تو ایک بادلوں میں سے بادل کی طرح نور اترے گا. حساب کون کروا رہا ہوگا؟ کس کا ہو رہا ہوگا؟ استاد کا، معلم کا حساب ہو رہا ہے، ترازو لگا ہوا ہے. اور یہ باتیں کون فرما رہا ہے بھائی؟ میرے آقا. کون؟ ہم سب کے. کوئی بات میں شک کی گنجائش ہے؟ جو حضور فرما دیں وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بابا اس میں اگر کوئی شک آ جائے تو کھانا خالی ہو جاتا ہے، ایمان سے کچھ رہتا ہی نہیں ہے، بچتا ہی نہیں ہے. مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہ لوہے کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہے. وہ ہوگا ہوگا ہوگا. رب کبھی مصطفیٰ کی بات کو ٹالتا، اور میرا مصطفیٰ اس وقت تک بولتا بھی نہیں ہے جب تک میرے رب کا اذن نہ ہو. اذن الہی سے تو بات ہوتی ہے. دوستان محترم، آقا فرماتے ہیں استاد میزان کے پاس کھڑا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس کا ترازو لگا ہے. ایک بادلوں کی طرح ایک وائٹ رنگ کا نور اترے گا، اور جب نور اترے گا تو وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے کی طرف آ جائے گا. اور اتنا نور، اتنی وہ طاقت کی شے ہوگی، اتنے انوار اتریں گے کہ اس ٹیچر کا، استاد کا، معلم کا، پڑھانے والے کا، سکھانے والے کا، جس نے میرے مصطفیٰ کی امت کی خیر چاہی، جس نے آپ کی زندگی کے شب و روز امت مصطفیٰ کی بقا کے لیے، اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، زندگی کی اصلاح کے لیے، اس کو عبادت سکھانے کے لیے، معاملات سدھارنے کے لیے، اخلاقیات درست کرنے کے لیے، انسانیت کی زندگی کی بقا کے لیے جس استاد نے یوں زندگی گزاری، وہ پاس کھڑا ہے. نور اترے گا، نیکیوں کا پلڑا اتنا باری کے نیچے لگ جائے گا، اتنا باری کے نیچے لگ جائے گا. یہ حدیث پاک آقا فرماتے ہیں پوچھا جائے گا اتدری ما ھذا، اس ٹیچر سے، اس ماسٹر سے، اس استانی سے پوچھا جائے گا اتدری ما ھذا، کیا یہ تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو تیرے نامہ اعمال میں اتر آیا، یہ تیرا پلڑا اس نے نیکیوں کا بھاری کر دیا، کیا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہے فیقول اللہ، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. ارے دنیا کی بات نہیں، اب میں یوم محشر کی بات کر رہا ہوں، یوم میزان کی بات کر رہا ہوں. پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا. جواب ملے گا ارے یہ وہی ہے جو تو امت مصطفیٰ کو سکھاتا تھا. وہ سکھانے کا عمل اتنا قوی، اتنا وزنی تھا کہ تو نے مخلوق خدا کو سکھایا، امت مصطفیٰ کو پڑھایا. وہ تیرا سکھانا، پڑھانا رب نے محفوظ کر لیا. آج وہ سارا وزن تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آؤ سیکھنے والے بن جاؤ، سکھانے والے بن جاؤ. اور آگے حدیث بھی عرض کرتا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک جملہ فرمایا، جو ساری یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں. آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سخیوں کا سخی کون ہے؟ آقا سوال فرما رہے ہیں، اے صحابہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سخیوں کا سخی کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ضرور ہمارے ماں باپ قربان جائیں، ضرور فرمائیں. آقا فرماتے ہیں سمجھ لو کہ سب سے بڑا جو سخیوں کا سخی ہے وہ رب ذوالجلال ہے. رب، یہ ایک بات، مگر یہاں روکا نہیں بات کو، فرمایا سب سے بڑا سخیوں کا سخی اللہ ہے، اور اس کے بعد اس کی عطاؤں سے کائنات انسانی میں سب سے بڑا سخی میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم.
پہلے سب سے بڑا کون؟ وہ تو خالق جو ہوا. فرمایا مخلوق میں، کائنات انسانی میں سب سے بڑا سخی میں محمد ہوں. اور اتنی بات پہ بھی رکے نہیں آقا، فرماتے ہیں پھر اس کے بعد بھی بتاؤں میرے بعد بھی سخی ہوں گے، میرے بعد بھی سخی ہوں گے. آقا وہ کون؟ فرمایا جو میری امت کو علم سکھائیں گے، علم دیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے اور انسانیت کو سکھائیں گے. وہ چاہے کس صورت میں ہے، وہ جو صورت بنے جس سے انسانیت کا بھلا ہو، خیر ہو، بہتری آئے، زندگی سنورے، شعور آئے. فرمایا میرے بعد بھی سخی ہوں گے. آقا کون؟ فرمایا میری امت کے معلمین، سکھانے والے. یہاں بھی بات کو روکا نہیں. فرمایا سنو، وہ جو میرے بعد آئیں گے، سکھائیں گے، انسانیت کو پڑھائیں گے. فرمایا ان کا درجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ یوم قیامت. آقا فرما رہے ہیں کہ یوم قیامت، ارے وہ یوم محشر اور قیامت آئے گی، یوم محشر آئے گا. تو فرمایا جب ترازو لگے گا نا، ترازو لگے گا تو آقا فرماتے ہیں ساری امت کے اعمال ایک طرف، ساری امت کے اعمال اور اس ایک استاد کے عمل ایک طرف. اس ایک شخص کو رب اتنی عطا کرے گا، معلم کو، معلمہ کو، ٹیچر کو، میل ہو یا فیمیل ہو، جس نے بھی امت کی بقا کے لیے، خیر کے لیے ان سکھایا. فرمایا اس ایک استاد کے نامہ اعمال میں اتنے نیکیاں ہوگی کہ ساری امت کے برابر ایک کو کھڑا کیا جائے گا. ساری امت کے عمل ایک طرف، مجھ جیسوں کے عمل بڑے کمزور گھٹیا ہیں. ہمارے جو نالائق لوگ ہیں، ہم لوگ جو کسی کام کے نہیں، ہمارے ساری امت ایک طرف. آقا نے فرمایا اور اس استاد کے عمل ایک. فرمایا ساری امت کے برابر اس ایک کو کھڑا کیا جائے گا. کوئی سمجھ آئی استاد کی ویلیو ہے یا نہیں؟ بولو. چلو وقت ختم ہو رہا ہے، آخری حدیث کوڈ کر دوں. ہائے 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 ہائے. اس بات کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے. امام اعظم نے، امام ابو حنیفہ نے، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے یہ اس بات کو اپنی سند کے ساتھ بیان کیا. وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے دعا کی، اللہم ارحم خلفاءنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہم ارحم خلفاءنا. اے اللہ رحم فرما، رحمتوں کا نزول کر، رحمتوں کے دروازے کھول دے. خلفاءنا، ہمارے خلفاء پر، ہمارے خلفاء پر. خلیفہ سے خلفاء کہتے ہیں. خلفاء پر رحمتوں کے دروازے. جب یہ کہا تو صحابہ بولے، عرض کیا آقا آپ کے خلیفہ، خلفاء کون ہیں؟ خلیفہ کون ہے آپ کے؟ خلفاء کون ہے آپ کے؟ آج کسی گدی کا خلیفہ بن جانا اعزاز ہے یا نہیں؟ بولو. کسی کو کوئی خلافت دے دے، اپنا فیض دے دے، اپنے فیض کا وارث بنا دے، تو یہ عزت، احترام اور رسپیکٹ ہے یا نہیں؟ دنیا اس کو سلوٹ کرتی ہے، خلیفہ کو بھی. خلیفہ بن جانا کسی سجادہ نشین کا، کسی آستانے کا، کسی سلسلے کا اعزاز ہے. مگر قربان جائیں اساتذہ تمہاری عظمت پر. اے امت کی بقا چاہنے والے اساتذہ، اے معلمین، سلوٹ کرتا ہوں تمہیں. لوگ سال کے بعد ایک دن ٹیچر ڈے مناتے ہیں، میں کہتا ہوں نالائکی کی حد ہے. ارے سال کے بعد
365 دنوں میں ایک دن استاد کے نام کرنا، اس سے بڑی بے وفائی کوئی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ان کی عظمت سن لو تو میرا تو دل چاہتا ہے زندگی کا ایک دن نہیں، زندگی کا ہر دن استاد کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہیے، استاد کی عظمت کو ہر وقت سلام کرنا چاہیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، میں پہلے کہہ چکا کہ کسی کا خلیفہ بن جانا اعزاز ہے، مرید بھی بن جائیں تو بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اگر خلافت مل جائے تو مرشد نے اپنے روحانی علمی فکری مشن کا نائب تمہیں بنا دیا، تمہیں اپنا خلیفہ بنا دیا، اعزاز ہے۔ مگر آقا فرماتے ہیں میرے خلفاء پہ مالک رحمت کے دروازے کھول دے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا خلفاء کون ہیں؟ فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو علم مجھ سے لیں گے، ادھر سے لیں گے، میری امت کو آگے علم پڑھانے والے ہوں گے، اساتذہ۔ اور کتنے کرم کی بات، اساتذہ تمہارے قدم چوموں میں اس حدیث کے بعد، دل چاہتا ہے قربان ہو جاؤں تمہارے اوپر۔ کیوں؟ ارے کہ تم کسی عام بندے کے خلیفہ نہیں، ہر استاد، ہر معلم جو اخلاص کے ساتھ امت کی بہتری کے لیے جد و جہد کرتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے انہیں اپنی خلافت سے نواز دیا ہے، وہ میرے خلیفہ ہیں، وہ محمد عربی کے خلفاء ہیں۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، بابا سمجھنا ہے یا ڈاؤٹ لگے، جلال پر دور نہیں، میں عربی متن پڑھ دیا مگر حدیث کی کتابیں دکھا دوں گا، میں سن کے نہیں، میں پڑھ کے آج بتا رہا ہوں تمہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اساتذہ کو اپنا خلیفہ کہا ہے، ٹیچر کو اپنا خلیفہ کہا ہے۔ آؤ جو محمد کے خلفاء ہیں ان کی عزت کیا کرو، جو آقا کریم کے بتائے ہوئے ٹیچر اساتذہ جو خلیفہ ہیں ان کو سلوٹ کیا کرو، احترام کیا کرو۔ میں تو اکثر اب دعا کرتا ہوں، جب سے حدیثیں پڑھی سمجھی، مگر کب کا پڑھی تو مگر یہ دعا کرتا ہوں میرے اللہ میری نیکیاں میرے اساتذہ کو دے دے۔ اگر میرے اساتذہ مجھے علمی طور پہ نہ پڑھاتے تو کبھی میں چلنے کے قابل نہ ہوتا، بولنے کے قابل نہ ہوتا، سمجھنے کے قابل نہ ہوتا، میں کوئی جملہ نہ کہہ سکتا۔ علی باتا سے لے کر آخری ڈگری تک جتنا میں پڑھ سکا، میرا ظرف چھوٹا تھا، اساتذہ میں کوئی فرق نہیں تھا، اساتذہ نے جتنا پڑھایا دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ میرے اللہ تیرے مصطفیٰ نے جو فرمایا ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول، اور جو زندہ ہیں ان کو امن و سلامتی کی زندگی عطا کر۔ اور آپ سے کہتا ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکورڈ کر کے بس کر رہا ہوں، آقا کریم نے فرمایا ہمیں مخاطب کر کے، اے امت کے لوگوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، اے امت کے لوگوں، آقا کریم نے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ غلام علی قمر صاحب، حضرت علامہ قاضی صادق محمد نسیم صاحب، ماشاء اللہ جناب، ویلکم سر، تشریف رکھیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آخری حدیث کوٹ کر کے بس ختم کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات نے آپ کو مجھے قیامت تک کے ہر امتی کو مخاطب کر دیا ہے گویا۔ آقا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے فرمایا عالم بن جاؤ، امت کے ہمیں کیا فرمایا، کیا بن جاؤ، عالم من معلم ہے، عالم بن جائیں۔ اگر وہ نہیں صلاحیت، طاقت، وقت نہیں، وسائل نہیں، کوئی ریزن بن گئی، وہ مقدر میں نہیں، استاد نہیں بن سکے، عالم نہیں بن سکے،
معلم نہیں بن سکے تو آقا نے فرمایا پھر اس سے نیچے ڈگری ہے، متعلم بن جاؤ۔ میں پھر وہی ترجمہ کروں سلیس، آقا کریم نے فرمایا یا علم سکھانے والے بن جاؤ یا علم دو ہو گئے۔ پھر آقا نے فرمایا اگر باقاعدہ پھر بھی گویا نہیں ایڈمیشن ہو سکا، کہیں داخلہ نہیں لیا، باقاعدہ ٹائم نہیں نکالا، مدرسہ میں، سکول میں، یونیورسٹی میں، کسی جامعہ میں، کسی ادارے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن باقاعدہ طالب علم بھی نہیں بن سکے تو چلو نہیں ایسے تو کم از کم حضور نے فرمایا کہ پھر علمی بات ہو رہی ہو، مجالس علم ہو، کوئی صاحب علم گفتگو کرے، کوئی صاحب علم بات کرے، کوئی وہ پڑھائے سکھائے، علمی ٹاپک ہو، علمی کوئی سپیچ ہو، تو آقا نے فرمایا کم از کم کب علمی گفتگو ہو رہی ہو تو علمی گفتگو سننے والے بن جاؤ، علم کے سامع بن جاؤ، سماعت کرنے والے بن جاؤ۔ آقا نے دیکھا ہوگا کہ کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جو سننے کا بھی وقت انہیں نہیں ملے گا، یا پریشانی یا ذوق یا وہ معیار اخلاص نہیں ہوگا۔ آقا نے چوتھی بات فرمائی، چوتھی بات بڑی پیاری ہے وہ بھی، نمبر 1 فرمایا کیا بن جاؤ؟ عالم، معلم بن جاؤ، سکھانے والے نہیں بن سکے سیکھنے والے متعلم بن جاؤ، وہ بھی نہیں بن سکے تو کم از کم علمی مجلسیں مل جائیں تو علمی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ آقا نے فرمایا اگر سماعت بھی نہیں کر سکے، اتنا ذوق بھی نہیں ملا تو پھر فرمایا کم از کم صاحب علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ علم اور صاحب علم سے محبت کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بولو۔ اور بعد میں جا کے جو کہنا ہوتا ہے کچھ ابھی کہہ لو، کہنا ہے نہیں۔ دوستان محترم، یہ تاجدار کائنات کا جملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بنو، وہ بنو، وہ بنو۔ اگر 3 درجے اوپر والے نہیں پا سکے تو کم از کم میری امت کے صاحبان علم سے محبت کیا کرو۔ اور ایک اور بات سے روک بھی دیا، فرمایا 5واں نہ بننا، 4 میں سے جو بن سکتے ہو بن جاؤ مگر 5واں نہ بننا، فرمایا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ 5واں کون ہے جو آقا نے فرمایا تھا؟ 5واں جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ نہ بننا جس سے ہلاکت آتی ہے، 5واں کون ہے؟ اب وہ عبداللہ بن مسعود جو صحابہ میں سے چوٹی کے فقیہ اعظم ہیں، چوٹی کے دین کو سمجھنے والے، مصطفیٰ سے براہ راست سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ پھر وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ 4 تو کہا بن جاؤ، 5واں نہ بننا، ہلاکت آتی ہے اس کے سبب، وہ کون سی وجہ ہے، کیا شے 5واں؟ فرمایا علم اور صاحب علم کے ساتھ بغض نہ رکھنا۔ اگر علم اور صاحب علم سے بغض رکھو گے، نفرت کرو گے، حسد کرو گے، اس کے ساتھ عداوت کرو گے، مخالفت کرو گے تو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ہے ہلاک ہو جاؤ گے۔ گویا اس پوری حدیث سے سبق ملا، اگر امت بقا چاہتی ہے تو خود صاحب علم ہو جائے۔ کیوں کہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی۔ بقا ان کو ملتی ہے، ترقی ان کو ملتی ہے۔ درجہ قرآن کہتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، درجات کی بلندی کو مشروط کر دیا کہ درجے اسے دیتا ہوں جو علم سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر درجات چاہتے ہو، علمی، فکری، معاشرتی، کسی خاندان میں، فیملی میں، معاشرے میں، اسٹیٹ میں، اگر عالمی سطح پر جو مقام اور درجہ بلند چاہتا ہے وہ علم کے ساتھ جڑتا جائے، رب اسے بلند کرتا چلا جائے گا۔ سو علم سے پیار کرو، صاحب علم سے پیار کرو، اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ محبت کرنا، محبت کرنا مصطفیٰ کا حکم ہو گیا
کہ محبت کرنا، کریں گے محبت؟ کم از کم اساتذہ سے تو کرو، اپنے ٹیچر سے تو کرو، ان کے جوتے سیدھے کیا کرو، ہاتھ چوما کرو، پیار کیا کرو، خدمت کیا کرو، پیچھے پیچھے چلا کرو، مل جائیں تو رک رک کے جھک کے سلام پیش کیا کرو۔ خدا کی قسم، کیا میرے مصطفیٰ نے جب فرما دیا کہ محبت کرو تو ہم نے اگر عمل کر دیا، میرے مصطفیٰ خوش ہوں گے یا نہیں؟ آقا خوش ہو گئے تو تمہاری میری یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں سمر گئی۔ والسلام۔